بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج پی ایم ایل این نے اپنا منشور پیش کیا، وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا۔ منشور کے پیش کرنے کے بعد پھر میاں صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ سینئر جرنلسٹوں سے ملاقات کرنی تھی۔ سینئر جرنلسٹ وڑ گئے جی، ہمیں تو سیکیورٹی والے نے باہر روک لیا، تو میں تو واپس جانے کے ارادے سے ابھی مڑا ہی تھا، تو وہ جو ہے نا وہ بچی اپنی بیٹی شزا فاطمہ خواجہ جو ہے وہ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی جائے نہ جائے، رضی دادا ضرور جائے گا اندر میاں صاحب کے پاس۔ میاں صاحب نے بلایا، میں کہا نہیں مینوں کتے بلایا؟ نہیں بلایا، تو انہوں بلایا۔ لو جناب، وہ وہاں پہ باقی کھڑے رہ گئے، مجھے آگے دھکا دے دیا گیا اور آگے گزر گئے، اور اندر جا کے ہم نے اندر جا کے پھر دروازہ بند ہے، وہ پہلے دروازے سے شیزا نے گزار دیا، اگے پھر دروازہ بند، وہاں پہ پھر خواجہ صاحب کھلوتے تھے، انہوں نے کہا انہوں آن دو، دادے نو آن دو، دادے نو آن دو، باقی کوئی آوے نہ آوے انہوں آن دو۔ میں کہا یار میں ڈائی خطرناک خواجہ صاحب ایسا نہ کریا کرو، ٹھیک ہے؟ کہتے نہیں تھوڑی موجودگی بہت ضروری۔ وہ اندر پہنچے تو وہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بلوائے گئے ہیں، اور ان کی مہربانی۔ بہرحال دیکھیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، اور چونکہ میں یہ بات نہیں سنی کہ یہ گفتگو آف دی ریکارڈ ہے، اس لیے میرے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں، تو اس لیے میں نے باہر نکلا تو بہت سارے دوستوں نے پوچھا مجھے کہ اندر کیا گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا 1 پوائنٹ ایجنڈے کی گفتگو تھی، ٹھیک ہے، بلکہ 2 پوائنٹ کر لیں، ٹھیک ہو گئے۔ اب وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ میاں صاحب بتائیے سب سے پہلی ترجیح کیا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب نے مچھی کھاتے ہوئے جو انہوں نے جس طرح کی مچھی انہوں نے اصرار کر کے میری پلیٹ میں بھی رکھوا دی تھی، اس طرح کی مچھی کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت۔ ہاتھ رک گیا میاں صاحب کا مچھی کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، راجہ کبیر نوٹ کر نہیں، ہاں مچھی کھا رہے سن میاں صاحب، تو میاں صاحب مچھی کھاتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا اور انہوں نے کہا کہ معیشت، تو انہوں نے کہا جی دوسری ترجیح، انہوں نے کہا وہ بھی معیشت، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے قانون سازی کافی ہو چکی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ہم کر چکے ہوئے ہیں، عمل درآمد کی ضرورت ہے، تو معیشت، تو انہوں نے کہا دوسری ترجیح، انہوں نے کہا وہ بھی معیشت۔ تو اس کے اوپر پھر میاں صاحب کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے تھے میرا خیال کوئی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ واہ، میاں صاحب نے نہ کہا کمال ہے، کمال ہے۔ انہوں نے کچھ لمبی چوڑی گال ہی نہیں کی تھی، وہ جس طرح وہی اسی سٹائل کے اندر نا، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہی سٹائل میں اللہ دے، ٹھیک ہے بھئی، یہ کمال دی گل سی ہے۔ اس تو بعد نا گل ختم ہو جانی چاہیے، گل مک گئی بند کر دیو، ٹھیک ہے، اس کے بعد گل مک گئی ہے بند کر دیو۔ میاں صاحب نے کہا کہ میں ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے اندر تقریر جو کرنی تھی وہ کر دی ہے، اور یہاں پہ تو میں آپ کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ کرنے کے لیے فل ٹیٹ ماحول میں تھے، میٹھے چول بھی تھے ویسے وہاں پہ، ٹیٹ ماحول تھے، میٹھے چول۔ میاں صاحب جو تھے وہ آج فل جگتوں پہ اترے ہوئے تھے، انہوں نے تقریر کے دوران بھی 2-3 ایسی جگتیں کرائیں کہ میرا ہانسا ہی نکل گیا، اور بڑے سنجیدہ جا پکا یا منہ بنا کے تھے اندر، تو انہوں نے آپ بھی ہنس کہہ کے لائے تو لوگوں نے بھی کہہ کے لوائے، مطلب کہ وہ والی گل نا کہ اے بھی میرے تے پا دیو، ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب نے بڑیاں جگتاں کرائی ہیں، لیکن کہتے نہیں فارمل گفتگو نہیں کرنی۔ یہ والی جو پیس میں نے جو 2 فقرے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اٹ سپیکس آل۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ریاست جو ہوتی ہے نا، اس کا بطور ریاست وجود جو ہوتا ہے وہی اس امر کا گارنٹی ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی فنڈز کی فراہمی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں، چلے میں جہاں پہ رہتا ہوں اس کو تو چھوڑ دیں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ یہ بات طے کر دیں کہ جناب میرا ایک بچہ جو ہے وہ سڑک کے اس طرف کھڑا ہوگا اور ایک بچہ سڑک کے اس طرف کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک رسی پکڑ لیں گے، اور جو بھی یہاں سے گزرے گا اسے 100 روپیہ دے کے جانا پڑے گا، ورنہ ہم نہیں گزرنے دیں گے، اور چھت کے اوپر ایک بندوق لگا کے آپ کھڑے ہو جائیں،
میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ 2 منٹ سمجھنے کی کوشش کریں. شام سے پہلے آپ کافی معقول پیسے اکٹھے کر چکے ہوں گے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ تبھی ممکن ہے نا کہ ملک کے اندر انارکی ہو جائے اور ہر گلی اور ہر محلہ اور ہر علاقہ جو ہے وہ آزاد ہونے کا اعلان کر دے, اور پھر جس طرح افغانستان میں ہوا تھا. بھائی روس کے جانے کے بعد افغانستان میں یہی ہوا تھا نا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تاجکستان مال لے کے جاتے تھے, تو وہ کہتے کہ وہ اس وقت مال لے جانے کا طریقہ یہی تھا کہ بس ٹرک کے اوپر آپ سوار ہو جائیں اور راستے میں جو بھی آپ کو روکے آپ نیچے اتریں, پشتوں میں اس سے سودا کریں اور اس کو ادائیگی کر کے وہاں سے گزر جائیں. کہتے ایک جگہ پہ ہم گئے تو ایک بار لارڈ کے بندوں نے ہمیں روک لیا اور انہوں نے کہا آپ ادھر سے نہیں گزر سکتے, اگر آپ نے گزرنا ہے تو وہ کوئی 75,000 کے کتنے افغانی انہوں نے مانگے. انہوں نے کہا یار لینے والی بات کرو, یہ تم کتنے پیسے مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اتنے ہی لینے ہیں, ہمیں تو اتنا ہی حکم ہے. اچھا انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے تھوڑا سا کوئی ایسے ایک فرلانگ ہے کہ جا کے نا تو نیچے سے وہ پہاڑی سے تھے, اور نیچے سے نا ایک جگہ ایسے گزر رہی تھی, ایک رستہ ایسے گزر رہا تھا. تو اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے نا 2 گاڑیاں ایسے جا رہی ہیں, ایک ایسے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں جدھر سے آپ نے ادھر ہماری طرف سے گزر کے جانا ہے. تو انہوں نے کہا اگر میں ادھر سے گزر جاؤں؟ انہوں نے کہا گزر جاؤ, یہاں سے گزر کے نہیں تو آپ نے پیسے دینے, آپ وہاں سے ہو کے گزر جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرک کو ریورس کیا اور ریورس کر کے وہاں سے گزرے اور نکل گئے, اور وہ بڑے آرام سے ہمیں دیکھ کے ہنستے رہے, مسکراتے رہے, انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی. تو اگر اس طرح ہو جائے تو شام سے پہلے نا آپ اتنے فنڈ اکٹھے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی کم از کم اس سال کی غربت تو دور کر دے گا. تو اس لیے, اور یہ ساری یہ پاور ہے صرف آپ کے گھر کے اس جگہ پہ واقع ہونے اور آپ کے گھر میں 3 یا 4 افراد کے موجود ہونے کی, جو میں آپ کو لاجک اس میں عرض کر رہا ہوں. ریاست کے پاس ان 25 کروڑ لوگوں کا کنٹرول موجود ہے. باہر کو تو چھوڑیں, اگر ریاست جو ہے کسی بات پہ اتر آئے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں بشرطیہ کہ ریاست کے جو فنڈز ہیں وہ ریاست کے خزانے میں جائیں, وہ کسی ملک ریاض کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے, شیخ عظمت سعید جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نام کے اوپر اس کے ریسکیو کو نہ چلا جائے, اور کوئی گلزار جو ہے جسٹس گلزار وہ سپریم کورٹ کا ایک خصوصی اکاؤنٹ کھول کے ملک ریاض کو بچانے کے لیے پاؤں میں گھنگرو ڈال کے ناچنا نہ شروع کر دے. ادروائز ریاست کے پاس فنڈز جنریٹ کرنے کے بہت سارے مواقع اور بہت سارے صلاحیت ہوتی ہے, جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو میاں صاحب نے کہا تو انہیں پتہ ہے کہ ریاست کے لیے فنڈز کوئی مسئلہ نہیں ہوتے. اگر کسی کے پاس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عقل کا ہوتا ہے, فہم کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس نے فنڈز جنریٹ نہ کیے ہوں, ایسے کر کے زکوٰۃ, خیرات, صدقات, چندے مانگ کے ساری عمر جا کے یورپ کے نائٹ کلبوں کے اندر جوئے کھیلے ہوں اور شرابیں پی کے غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناچ گانا کیا ہو, تو اسے کیا پتا کہ فنڈز کیسے جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عقل کی بات ہے نا, تو کسی نے عقل استعمال کی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا نا. وہ بھائیوں نے کیتی ہے ان زمانوں کے اندر. مجھے یاد ہے ہم اس وقت سکول میں پڑھتے تھے, شاید یا سکول میں تھے یا کالج میں, میرے خیال سکول میں تھے, کالج میں تھے. اس زمانے کے اندر میں ارلی 80s کی, ویری ارلی 80s کی, مطلب ابھی میاں شریف صاحب نے واپس آ کے تو اتفاق کا کنٹرول سنبھالا تھا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس ایج کے اندر 10,000 پلس لوگ اتفاق کے اندر کام کرتے تھے, اور یہ جو آپ کا کینچی ہے, اب تو پل بن گیا ہوا ہے نا وہاں پہ, یہ جو کینچی ہے یہ سڑک کافی دیر تک نا اس کے اوپر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا اتفاق میں چھٹی ہوئی. ٹھیک ہے نا,
بس جو تھی وہ اس علاقے سے وہ پرانی جو چلا کرتی تھیں وہ بس کے لوگ میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, کئی پیدل جو تھے وہ ادھر تک آتے تھے اور قصور سے آنے والی ویگنوں میں بیٹھ کے اندرون شہر یا پھر قصور کی سائڈ پہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا جاتے تھے. تو اس وقت اتنے لوگوں کو مینج کرنا اور پھر ان کے ذریعے نئی ویلتھ جنریشن, پیسہ تو کبھی مسئلہ ہی نہیں رہا ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو شاید اسی پس منظر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ دے گا, ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ پہ اعتقاد کرتے ہیں, اللہ کے اوپر اپنا ایقان رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اللہ انہیں مایوس تو نہیں کرتا. بہرحال جی آج میاں صاحب جو تھے وہ بڑے لائٹر موڈ کے اندر تھے. ایک دفعہ تقریر کے دوران موقع اذان کی آواز شروع ہوئی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے کہا کہ لے میاں نے تقریر بھول جانی. میں کہا مجھے نہ ڈرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں تقریر بھولتا ہے تو اس کا مطلب میں ایسا نہیں بھول گیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں اسی بھی یاد نہیں. میرا فکر آیا تھا, میں کہا اگر میاں تقریر بھول گیا تو اس کا مطلب اسے ہم بھی یاد نہیں. اذان ختم ہوئی, میاں نواز شریف نے عین اسی نقطے سے گفتگو شروع کی جس نقطے پہ انہوں نے اذان شروع ہونے کی وجہ سے روک دی تھی. وہ بھولا نہیں ہے کچھ, ہاں, نہ وہ بھولا ہے نہ وہ بھولنے دے گا کسی کو. آج بھی ایک پوائنٹ تھا ان کی تقریر کے اندر اور وہ تھا ووٹ کو عزت دو. یہ میں آپ کو بات بڑے تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگرچہ ووٹ کو عزت دو کا جواب بھی آ گیا ہے آگے سے, لیکن وہ یہ موقع نہیں ہے, تو کسی دن پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ میاں نواز شریف نے جب تسلسل کے ساتھ ووٹ کو عزت دو کہنا شروع کیا ہے تو جواب بھی آیا ہے. اور کہاں سے آیا ہے یہ ہم آپ کو پھر کسی دن ولاگ میں, بلکہ آج ہی عرض کریں گے اگلے ولاگ کے اندر. فی الحال اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.